شمار ہے۔ اچھا مجیب صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کمان گر کبوتر ہیں جی انہوں نے بڑا اپنا لویا منوایا پرانے وقتوں میں بھی، ابھی بھی بہت سارے استاذہ کرام ہیں جو ان کو کبوتر سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ یہ کمان گر کبوتر جون سے ہیں اس زمانے میں کس شخص کے پاس ہوا کرتے تھے اور کس شخص کے پاس تھے جہاں سے یہ سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں؟ بیٹا یہ میں نے آپ کو میں ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ بٹھایا، دو بھائی تھے قصور کے کمان، اول تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا بھی ہے پہلے جی کہ کمگر جو لفظ ہے ہاں یہ کمگر نہیں ہے، یہ کمان گر ہے، ایسے ہی ہے انہوں کی۔ اب جیسے ہم کشمیری ہیں تو ہم خواجے ہیں، جی کمان گر انہوں کی ذات تھی، انہوں کے یہ کبوتر تھے، نواب کمان گر اور فروز کمان گر، ٹھیک ہے یہ انہوں کے کبوتر تھے، بلونگ یہ کرتے تھے فروز پور کو، ٹھیک ہے یہ اوریجنلی قصور کے کبوتر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے قصور کے کبوتر جو ہوتے تھے وہ قصوری لال آنکھ کے زیادہ پکے کمان گر بہت زیادہ غسیل اور خوبصورت کبوتر تھے، ٹھیک ہے یہ کبوتر سونا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ جب سونا جو ہے اس کو کہتے ہیں، ابھی میں نے پچھلے دنوں میں ہی کہا، میں پھر ریپیٹ کر دوں، سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ گولڈ، ایسے ہی جب تک آپ اس میں تھوڑا سا کھوٹ نہ ڈالیں سونے کو آپ اس کی چوڑی بنا نہیں سکتے۔ کمان گر کو یہ اب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ابھی آپ نے مجھ کو بتایا ہے پچھلے دنوں میں کہ آپ کسی بہت بڑے آدمی کا انٹرویو لے کے آئے ہیں، اس کے پاس بڑے اچھے کمان گر کبوتر ہیں، ایسے ہی ہے میں نو ڈاؤٹ میں نے اس کے کبوتر دیکھے تو کبھی نہیں ہوئے اس کے گھر جا کے، پر اس کے کبوتروں کی میں نے پکچریں دیکھی ہوئی ہیں۔ بیٹا میرا یہ میں نے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے سارے کبوتر بازوں کو کہتا ہوں کہ اب میری عمر کا اخیرلا ٹائم ہے، 75 کا میں ہو گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو کیا نہ ہو، مجھ کو کوئی پیور کمان گر خوبصورت کبوتر کوئی بھی آدمی پورے لاہور میں نہیں دنیا میں 7 بجے کے بعد بٹھا کے تو دکھائے گھر میں، جب تک آپ کمان گر میں تھوڑا سا کھوٹ ڈالیں گے نہیں وہ کمان گر گھر نہیں آئے گا، یہ میرا کہنا ہے۔ اب آگے کوئی آدمی اس کو برا محسوس کرے یا کوئی اچھا محسوس کرے، یہ جو ٹیڈی کبوتر ہیں انہوں میں کمان گر پڑے ہوئے ہیں، اچھا ٹیڈیوں میں 4 بریڈز پڑی ہوئی ہیں تو یہ مرکب بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا، اب آپ بھی میری وہ کر رہے ہیں، سارے آدمی آ کے وہی پوائنٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں اور وہی میرے سے بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہی پوائنٹ میں ریپیٹ کر ہوئے کہ بھی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بیٹا اب میں پھر برا نہیں ہوتا، فیصل آباد کے جو میرے پرانے زمانے کے کبوتر باز تھے وہ ادھر بازیں اڑتی ہوتی تھیں، 11 بازیں اڑتی تھیں، کم ہو گیا تو نیا نہیں تھے ڈالتے ہوتے، 11 بازیں 11 کبوتر اڑتے تھے اور ایوریج بھی ہوتی تھی اور گھنٹے بھی ہوتے تھے اور فی کبوتر بھی ہوتا تھا انہوں کے کبوتر۔ بیٹا اب میں آپ لوگوں کو میں برا تو لگوں گا، مجھ کو بتائیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے فیصل آباد میں کبوتر 12 1 بجے سارے کبوتر بیٹھتے ہوتے تھے، جی جب تک فیصل آبادیوں نے لاہور سے کبوتر گئے نہیں تھے۔ فیصل آباد میں میرے حساب سے سب سے پہلے کبوتر اگر کوئی قصور سے اور لاہور سے لے کے گیا تھا وہ احسن پوری تھا، تب وہ چھوٹا سا تھا اور مجھ کو یاد ہے بالکل وہ تب، اب میں احسن پوری میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کبھی کبھی رابطے میں رہتے تھے، اب آج کل تو میرا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، میں آپ کو تب کا جانتا ہوں جب ایک دفعہ میں اور چودھری سخی اور ہم سارے دوست فیصل آباد آئے تھے، چودھری سخی پہلی دفعہ فیصل آباد آیا تھا اور دعوت بہت بڑی کی تھی قمر اس زمان نے جو سنیارے تھے داڑھی والے،
जो मोने के अब तलक्कात वाले हैं, जिन्हों की कोठी में कबूतर होते थे, जिनके घर की बिल्कुल बैक साइड पे फैसलाबाद का स्टेडियम होता था। तब आप बड़े छोटे से थे, आप उम्र में मेरे से छोटी हैं, तो तब आपने जब मेरे से पूछा था, तब तक आपके पास एक कबूतर होते थे। अब मैं आपको बता दूं, तब आपके पास एक कबूतर होते थे जो बड़े मशहूर होते थे, जिन्हों को आप कहते होते थे टली वाले, वो आपके कबूतर होते थे। तो जब आपको मैंने बताया तो तब आप ललियानी गए थे, और ललियानी से आप कबूतर लेके गए थे, और आपने कबूतर अच्छे किए थे। अब आप ये माने या ना माने, उससे फैसलाबाद में कभी कोई इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं था होता, और यही चीज सियालकोट की थी। अब मैं ये फिर नहीं कहता, सियालकोटी को मैं सलूट करता हूं, बहुत बड़े आदमी है, अमीर आदमी है, अल्लाह उनको और भी वो करे। मोना साहब, मोइन नवाज गुमन साहब, मैं सलाम करता हूं, आप बड़े कबूतरबाज हैं। ये जो आपने शर्मीले बनाए हैं, मैं नहीं कहता, ये जो आपने शर्मीले बनाए हैं, ये हरे बच्चे भी निकालते हैं, ये जीरे बच्चे भी निकालते हैं, ये लाल आंखों वाले भी बच्चे निकालते हैं। सिर्फ मुझको सियालकोटी कोई भी कबूतरबाज बताए कि कभी सियालकोटी ब्रीड ने लाल आंख वाला बच्चा निकाला, कभी सियालकोटी ब्रीड ने हरा बच्चा निकाला। ये तो तब ही निकलना शुरू हुआ है ना, जब आपने अंदर एक कबूतरी, खेता आपका शागिर्द है जो सुनहरा था, तारी सुनहरे ने उसको कबूतर दिए थे, उसने कबूतरी उड़ाई, कोई जीरी कबूतरी थी गालबन, या कमगर कबूतरी थी, या मुझको याद नहीं, वो उसकी गिरी, आपने पकड़ी, आपने वो कबूतरी अपने जौनसिरे कबूतरों में डाली। ये पुरानी बात मैं कर रहा हूं, तो आपने वो निकाले, वो हर वक्त कामते रहते होते थे। आपने कहा कि इन्हां दा ना शर्मीले रहने, हर वेले इन्हां नूं शर्म आंदी रहती है, तो आपने ये शर्मीले बनाए। जो दो शर्मीले आपके एक दफा बाजी में उड़े, जो एक गूढ़ा जीरा था और एक फीका जीरा था, जो जीरा आपका गिर गया था वो लाहौर में आ गया था, वो मैंने देखा भी था, वो कभी भी सियालकोटी तो लगता ही नहीं था। तो भाई अब आप बुरा ना महसूस करें, आपने सोने में, आपके कबूतर सोना है, मैं ये नहीं कहता कि पीतल है, आपने सोने में पीतल डाला है कबूतरों को बनाने के लिए, ये आप माने। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उन कबूतरों में लाहौरी कबूतर या डले हुए हैं। हाँ, लाहौर की ब्रीड, बेटा लाहौर की ब्रीड। अब मैं लाहौरिया होने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, लाहौर की कोई पुरानी ब्रीड ऐसी नहीं है जो आप कहें कि ये कंप्लीट ब्रीड है, क्योंकि लाहौर के मालदार आदमी होते थे, वो जाके बाहर से कबूतर खरीद के ही लाया करते थे, ये फलाना आ गया, ये टमकाना आ गया। तो वो लाहौर के कबूतर जो होते थे ना, पाकिस्तान बनने से पहले उस्ताद शम्स मरूम के जो कबूतर उड़ते होते थे, उनके खूह पे जो था बलालगंज की बैक साइड पे, वो होते थे शार के शिकरे और टोपी, जो आते होते थे जलालाबाद से, और उनकी बाजियां ज्यादातर उड़ती होती थी मेर जलाल से, जो दूर से उस्ताद शम्स के रिश्तेदार ही थे, दोनों जात के अराइन थे और मालदार थे। उस्ताद उसके ये जो मेर जलाल थे, इन्हों के कबूतर चपड़े होते थे, जो काले चप वाले होते थे, टांगे काली वाली, और बड़े ग्रेट कबूतर होते थे। ये कबूतर होते थे, ये लाहौर के होते थे। चपड़े जो कबूतर होते थे वो लाहौर के होते थे, लाहौर के जो कबूतर थे वो वैशी होते थे, ये कबूतर होते थे, बाकी तो सारे बाहर से आया करते थे।
یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے نا، بے شک لاہوری کبوتر انہوں نے ڈالا ہے، لیکن انہوں نے کبوتر ایسا بنا لیا، شرمیلا نام ایسا لگ دیا، تو یہ کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے بالکل بالکل، یہ کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے۔ یہ ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے ہر اس کبوتر باز کو، یہ ایک کبوتر باز کو نہیں، ہر اس کبوتر باز کو کریڈٹ جاتا ہے میری طرف سے اور دنیا کی طرف سے جس نے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے۔ بالکل۔ اب پڑھے لکھے آدمی جب کوئی نیا فارمولا بناتے ہیں تو انہوں کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ میں اگر ہوں تو میں انہوں کو کوئی پرائز دوں کہ انہوں نے اپنے دماغ سے کوئی ایک نئی چیز بنائی ہے، یہ ان کو سلوٹ جاتا ہے۔ اچھا استاد جی، یہ بتائیں مجیب صاحب کہ چودھری سخی صاحب کی بازی اڑی تھی، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، تو مستری دین صاحب نے ان کے کبوتر اڑائے تھے، تو آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ مستری دین صاحب نے کبوتر اڑائے تھے یا چودھری سخی صاحب خود کبوتر اڑایا کرتے تھے؟ بیٹا آپ مجھ کو نہیں سمجھ، یہ پوائنٹ کئی دفعہ لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ مستری صاحب نے چودھری سخی کی چھت پہ 18 سال کبوتر بازی کی ہے، 18 سال مستری صاحب نے چودھری سخی کے چھت پہ آ کے بازیاں اڑائی ہیں۔ 18 سالوں میں سے 4 سال وہ بازیاں کسی نہ کسی سے ہار بھی گئے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب مجھ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، نہیں کوئی ایسی بازی تھی جو چودھری سخی صاحب ہارے ہوئے تھے، تو پھر مستری دین صاحب آئے تھے اور انہوں نے آ کے وہ بازیاں جیت لی تھی۔ یہ تو آپ پہلے سال کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، یہ تو تب کی بات کر رہے ہیں جب آپ پیدا بھی نہیں تھے۔ ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ تب میں چودھری سخی کو میں جانتا بھی نہیں تھا، یہ تب بہت سالوں کی بات ہے جب میرے دلاور خان صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ یہ ملک عبد الرحمان کی چھت تھی۔ ملک عبد الرحمان جو تھے یہ برف خانہ تھا انہوں کا، اور یہ تھا بدامی باغ میں، بیکو فیکٹری کے بالکل اپوزٹ، ادھر ان کی بازیاں اڑ رہی تھیں۔ تو یہ تب کی بات ہے، تب چودھری سخی 3 بازیاں ہار گئے تھے، تو چوتھی بازی یہ ان کے پاس گئے تھے، تو مستری صاحب آئے تھے، تو مستری صاحب نے چودھری صاحب کے کبوتر خراب ہوئے ٹھیک کیے تھے۔ تب چودھری سخی کے پاس سیال کوٹی کبوتر ہوتے تھے، قصوری نہیں تھے ہوتے۔ تب یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ جو بازیاں اڑی تھی ان میں سے ایک بھی ٹیڈی کبوتر نہیں تھا جی۔ تب ان میں تو زردکھے کبوتر تھے۔ جو کبوتر اڑتا تھا جس نے بازیاں جتائی تھیں وہ تو زردکھا کبوتر تھا اور بابے گٹروں والے کے گھر کا کبوتر تھا۔ تو بیٹا یہ مستری دین کے اڑانے کا کمال تھا، کبوتروں کا کمال نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبوتروں کا کمال تو تب شروع ہوا ہے جب چودھری سخی نے قصور سے رابطہ کیا، قصور سے کبوتر لانے شروع کیے ہیں۔ اس سے پہلے، قصور سے پہلے تو چودھری سخی کا بھی جو گیڑا ہوتا تھا وہ سیالکوٹ میں ہی ہوتا تھا۔ میر اصغر صاحب بھی جو کبوتر لاتے ہوتے تھے وہ سیالکوٹ سے لاتے ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں، اب میں پھر یہ بات آ جاتی ہے تو لوگ مجھ کو برا کہہ دیتے ہیں۔ بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ کو معاف کرنا آپ بیٹا، لاہور میں آ کے سیالکوٹی کبوتر، گجرانوالے کے کبوتر کام نہیں تھے کرتے اتنا زیادہ، سیالکوٹ لاہور کے کبوتر بھی کام نہیں تھے کرتے اتنا زیادہ، تو لوگوں کو قصور جانا پڑا نا۔ اگر وہ کبوتر اچھے ہوتے، میں یہ نہیں کہتا، اگر وہ کبوتر شام تک اڑ گئے ہوتے، جو میں نے اپنی زندگی کی بازیاں دیکھی ہیں جو 9 10 بجے بازیاں، دوپہر کی روٹی پکائی ہوئی ہے تو منصفوں کو روٹی کھانی نصیب نہیں ہوئی، روٹی سے پہلے بردیں ہار گئی ہیں اور لوگ گھروں میں چلے گئے ہیں۔ یہ تب ہونا شروع ہوا ہے شام تک اور دوپہر تک جب قصور کا کبوتر انٹروڈیوس ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا خواجہ صاحب، آپ نے کہا جی
کبوتر اچھے نہیں تھے تو مستری دین صاحب آئے تو انہوں نے کبوتروں کو اڑایا. تو خواجہ صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کبوتر اگر اچھا نہ بھی ہو تو کوئی کاریگر استاد ہے تو وہ کبوتر اڑا سکتا ہے. اس پہ میں نے ایک دفعہ نہیں, میں نے 10,000 دفعہ آپ کو بتایا ہے بیٹا, ایک دفعہ نہیں 10,000 دفعہ بتایا ہے. پاکستان کی تاریخ میں, لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا استاد اور سب سے امیر آدمی کبوتر باز اور سب سے زیادہ مہنگا خریدنے والا کبوتر باز تو یوسف خان مرحوم ہوا ہے. اگر کبوتر اچھا اپنے خون کی وجہ سے ہی اڑتا ہے بغیر کھیل پانی میں, تو یوسف خان ہر دفعہ جیرے بٹ سے ہارتا کیوں تھا؟ جیرے بٹ کے پاس تو اتنا اچھا کبوتر ہوتا بھی نہیں تھا, کھیل پانی اچھا ہوتا تھا, سارے سال کی محنت ہوتی تھی, تو وہ جیرا بٹ یوسف خان کو بازیاں جیت جایا کرتا تھا. تو بیٹا مجھ کو اس کا آپ جواب دے دے, اگر کبوتر نے اپنی خون سے ہی اڑنا ہے, اگر کبوتر نے اپنے نام کی وجہ سے اڑنا ہے, تو کمگر سے اچھا تو کوئی کبوتر ہے ہی نہیں. تو جتنے اچھے کمگر کبوتر یوسف خان کے پاس تھے اتنے اچھے کبوتر تو میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں. تو وہ کبوتر آپ اڑتے, وہ کیوں ہار جاتے تھے؟ صحیح ہے. ایک دفعہ یوسف خان کی مرحوم کی بازیاں اڑ رہی تھیں, مجھ کو یہ یاد ہے, یہ اخیرلے سالوں کی بات ہے, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ یوسف خان کی زندگی کی اخیرلی بازی ہو. یوسف خان بہت کم لوگوں سے بازیاں لگاتے ہوتے تھے. ایک کبوتر باز لاہور میں ہوتے تھے, یوسف پراچا اور حنیف پراچا, دو بھائی ہوتے تھے جنہوں کی چمڑا منڈی میں عادت ہوتی تھی صادق ٹوکیالے کے سامنے. یہ یوسف پراچا جو تھے یہ شاگرد تھے مولوی جیرے کے, صفدر ٹینٹوں والے سے سینئر. انہوں بہت خاندانی آدمی, اچھے شریف کبوتر باز. میری ان کے ساتھ کبوتر بازی کا بھی لنک تھا اور پتنگ بازی کا بھی لنک تھا. یوسف خان ان سے بازیاں لگاتے ہوتے تھے. یوسف خان لاہور میں سب سے پہلے اگر کسی نے جیٹھ میں 7 بجے کے بعد کبوتر بٹھایا ہے تو یوسف پراچے نے بٹھایا تھا. یوسف خان کے کبوتر بیٹھ گئے تھے 3:30-4 بجے ایک بازی میں, اور اس نے کہا تھا کہ میں جیت گیا ہوں. یوسف پراچے کے 2 کبوتر اوپر تھے, ایک کبوتری تھی جو 7:13 پہ گھر بیٹھ گئی تھی, اور ایک کبوتر تھا یا کبوتری تھی جو رات رہ گئی تھی. بیٹا 7 بجے تک کبوتر سب سے پہلے اگر بیٹھے تھے تو لاہور میں بیٹھے تھے. یہ پرانی ہسٹری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا استاد مجیب صاحب یہ بھی بتائیں کہ پرانے دور کے جو استاذہ کرام تھے بہت زیادہ مشہور ہے آج کل کے دور میں کہ وہ علم بانٹتے نہیں تھے. آپ کا کیا اس پہ موقف ہے کہ وہ بانٹتے تھے علم یا نہیں بانٹتے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بیٹا علم بانٹنا بہت اچھی چیز ہے. پرانے زمانے کے آدمی علم بانٹا کرتے تھے اور شاگرد بھی جو تھے وہ علم لے لیا کرتے تھے. پرانے زمانے کے جو استاد تھے مجھ کو یاد ہے, اب یہ میں ایک آپ کو پوائنٹ بتانے لگا ہوں, مجھ کو یاد ہے کہ میری بازی ہیں, جیرے گجر کی بازی ہیں, استاد فیو کی بازی ہیں, جیرے بٹ کی بازی ہیں, زیادہ تر لگتی ہوتی تھی مقصود لنڈے والے کے ساتھ یا منیر سنیارے کے ساتھ. منیر سنیارا ہماری مخالف پارٹی کا ہیڈ ہوتے تھے. منیر سنیارا اور استاد فیو دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہوتے تھے. مرنا جونا دونوں کا اکٹھا ہوتا تھا. رات کو اکٹھے بیٹھ کے چائے پینی, اکٹھے بیٹھ کے گپے مارنی, اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرنی,
कबूतर बाजी अलग अलग करनी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी। अगर किसी का कबूतर, एक और चीज, अगर किसी का कबूतर बीमार हो गया तो उसकी मदद करनी, उसके कबूतर ठीक करने में भी। उड़ाने, अब एक और चीज, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब बेटा अब इस उम्र में लोग मेरे से वो पूछते हैं तो मैं, मुनीर सुनयारा मरूम मेरे मुखालिफ पार्टी के थे, उन्हों का एक दफदारी था, मुनीर सुनारे गामी टांके वाले के शागिर्द थे, और उन्हों का ही एक शागिर्द भाई था सरदार अली भट्ट, उसके साथ भी बाजियां लगती होती थी। सरदार अली भट्ट बहुत अच्छा लड़का आदमी था, फौत हो गए हुए हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, सारे फौत हो गए हुए हैं, मैं ही अब पुराने आदमियों में से रह गया हूँ, पता नहीं कब मेरी बारी आनी है। मुनीर सुनयारा अपनी गेम में, सरदार अली अपनी गेम में जाफरान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होते थे, जाफरान का। मुनीर सुनयारे की उस्ताद फियो के साथ बाजियां थी, मेरे साथ बाजियां नहीं थी। जाफरान अकबरी मंडी में प्योर मिल नहीं था रहा, मुनीर सुनयारे ने अपना शागिर्द, एक होता था जिसको कहते होते थे बाला फीना, वो मुनीर सुनयारे की मुंसफियां कीता करता होता था। मेरा दोस्त था, मोची दरवाजे का रहने वाला था, उसको पैसे दिए सस्ते जमाने में, मेरा ख्याल है 50 रुपए के कितने, के प्योर जाफरान अकबरी मंडियों लब के लेके आ। सही है। बाला फीना अकबरी मंडी का रहने वाला था, पूरा अकबरी मंडी फिरा तो कहीं पे भी प्योर जाफरान नहीं था मिला। वो मेरे पास आया, मेरे मामू की दुकान थी बिल्कुल मेरे साथ ही, जो जाफरान बेचते थे। मैंने अपने हरीफ को, अब ये बात आप सुन लें, मेरा कबूतरबाजी का हरीफ, मैंने नहीं देखा कि ये कबूतरबाजी में मेरा हरीफ है, मैंने उसको पैसों का जाफरान लेके उसको अपने उस्ताद के खिलाफ दे दिया था कि चलो आप इस्तेमाल करो। बेटा ये कौन आजकल कर सकता है? तब आदमी की रिस्पेक्ट होती थी, आदमी का स्टेटस नहीं थे देखते होते, रिस्पेक्ट देखते होते थे कि ये है कौन। तो मुजीब साहब, आजकल के फिर उस्ताद जोन से हैं, फिर मैं ऐसी बात आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप पुराने दौर के हैं, तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि आपसे जो सवाल पूछा जाता है ना, उसके पीछे मकसद ही ये होता है कि यार वो जो चीजें हैं ना पुरानी, वो आप बताएंगे हमें सही, जो कि आजकल के उस्ताजा कराम को इल्म ही नहीं है इस चीज का। ये जो आप बता रहे हैं, आजकल के उस्ताजा कराम कहते हैं कि हमारे साथ इनकी बाजी है, तो आप इनके पास जाए ना, उठे ना, बैठे ना। तो फिर ये क्या करना चाहिए? फिर स्टूडेंट को अपने उस्ताद की बात माननी चाहिए या रिस्पेक्ट देनी चाहिए? उसमें तो बेटा साफ बात तो ये है कि सबसे पहले आपका उस्ताद आता है, चाहिए, बाद में कोई और आता है। अब जब, अब मैं आपके शागिर्दों को ही सारों को कह रहा हूं, बेटा लानत है आपकी शागिर्दी पे कि अगर आप अपने उस्ताद को छोड़ के आपके अपने मुखालिफ आदमी को जाके मिले, सलाम करनी अलग बात है, मिलना अलग बात है, पर कबूतरबाजी में रिश्तेदारियां बनानी और कबूतर लेना और देना वो बिल्कुल अलग बात है। आप अपने कबूतर, मैंने एक दफा बड़ी पुरानी बात है, एक ये पॉइंट उठाया था, एक कट में लोगों ने इस पे बिलीव नहीं किया, मैं क्योंकि मैं छोटा आदमी था, गरीब आदमी था, तो मैं एक पॉइंट बता दिया करता था, बाद में उन्हों की मर्जी वो करें या ना करें। मैं उनको, सारे उस्तादों को मैंने कट में कहा कि सारा साल हम एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं,
گال گلوچ کرتے رہتے ہیں کبوتر بازی کی وجہ سے. مقابلہ تو ہمارا سال میں صرف ایک دفعہ 15 دن کا ہوتا ہے, 15 جیٹھ. تب 15 جیٹھ کی بازیاں اٹھتی تھیں. یہ اب آ کے باہر کے لوگوں نے نئے نئے شوشے چھوڑ کے 11 کبوتر اڑانے اور 11 بازیاں لانی, یہ کلکلے آنا ہے. بیٹا میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں اب کہ جو لاہوری گیم ہے اسی کو ہی اپنایا جائے. اب جو 11 کبوتر آ گئے ہیں, 11 بازیاں آ گئی ہیں, 11 بازیاں, اب معاف کرنا میں آپ کو ایک پوائنٹ, 11 بازیاں جو آ رہی ہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں جی 11 کبوتر اڑانے, 11 بازیاں اڑانی, یہ وہ کبوتر باز کر رہے ہیں جنہوں کا یا باپ یا تایا یا بھائی یا کوئی رشتہ دار باہر ہے, جن کے پاس باہر کی کمائی ہے. صحیح ہے. کوئی آدمی مجھ کو یہ بتائے کہ لاہور کا مڈل اوکر مین غریب آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ 11 کبوتر اڑائے جائیں. یہ وہی چاہ رہے ہیں جو ان کا تعلق جیلم سے ہے یا گجرات سے ہے یا فیصلہ آباد سے ہے, امیر آدمی ہے. غریب آدمی نہیں چاہتا کہ 11 کبوتر اڑے. لیکن ادھر مجیب صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, یہ بھی تو ہے نا پرانے دور میں پہلے 5 کبوتر اڑا کرتے تھے, پھر 7 ہو گئے, پھر 7 بجے کا ٹائم تھا, 7:30 کا. جدت تو آنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. جدت آنی چاہیے بیٹا, اس میں سہولت آنی چاہیے, اس میں دشواریاں نہیں آنی چاہیے. صحیح ہے. آپ کے پاس ٹائم اب کم ہوتا ہے, آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ٹائم آپ کے پاس ہے. آپ نے وہ چیز کرنی ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے. اب میں یہ ہر آپ انٹرویو میں میرے سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں, میں اس کا آنسر دے دیتا ہوں. اب یہ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لاہور کے سارے کبوتر بازوں کو, میں کسی کا بھی نام نہیں دے رہا, سارے گروپ مجھ کو ایک آدمی کا نام بتا دیں جو 15 جیٹھ کی بازی اڑا رہا ہو 11 کبوتروں کی اور ملازمت کر رہا ہو, تنخواہ پیشہ آدمی ہو, جو غریب آدمی ہو. میں اس کا شاگرد ہونے کے لیے تیار ہوں. بیٹا اب یہ ہر چیز وہ کر رہا ہے جو امیر آدمی ہے, تو آپ اس میں بیٹا پیسوں کی طرف نہ جائیں, اپنی عزت کی طرف جائیں اور اپنی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے جائیں. اب میں نے ایک دفعہ نہیں, میں نے یہ 10,000 دفعہ آپ کے ساتھ تو میرا آج پہلی دفعہ یہ مقابلہ انٹرویو ہو رہا ہے. میں نے اپنے پرانے انٹرویوز میں کہا ہوا ہے کہ اب آج کل جو زمانہ ہے, میں دنیا کے کبوتر بازوں سے ان ٹچ رہتا ہوں. ابھی بھی میں نے ٹیلی فون اپنا بند کیا ہوا ہے کیونکہ روز رات کو 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک پوری دنیا کے لوگ مجھ کو یہی سوال اور یہی جواب کرتے ہیں, میں انہوں کو دیتا رہتا ہوں. یہ بیٹا اس میں یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں سب سے پہلے جو ضروری ہے نا وہ آپ کا بورچی خانہ ہے, وہ آپ کے حقوق زوجین ہے, وہ آپ نے اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہے. کبوتر بازی تو بعد کی بات ہے. کبوتر بازی آپ کو اگر وراثت میں ملی بھی ہے تو آپ اس کو وراثت میں لیں, آپ اس کو کسی شوق کی حد تک کریں, آپ شوق کو کراس نہ کریں. اب جو آدمی اب اس چیز کا مجھ کو سوال دے دیں, یہ جو بھی, میں کسی کا نام نہیں لیتا, جتنے بھی بڑے کبوتر باز ہیں جو 11 کبوتر اڑانا چاہ رہے ہیں یا 7 بازیاں اڑانا چاہ رہے ہیں, جب آپ 7 کبوتر اڑائیں گے, 7 بازیاں لگائیں گی, آپ کا جو باداموں کا جو خرچہ ہے وہ کم سے کم 20-25 ہزار کا ہوگا. ٹھیک, اگر آپ میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کا خرچہ کم ہوگا کیونکہ میڈیسن تو سستی آ جاتی ہے, پر میڈیسن کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ دیسی بھی کرنا پڑے گا.
پر جب آپ دیسی کریں گے تو اگر آپ صحیح دیسی کریں گے جو آپ کو اگر پرانے استادوں نے بتایا ہوا ہے اور آپ کے دماغ میں وہ ہے تو ایک چھت کا خرچہ کم سے کم 30-40 ہزار روپے آئے گا. جی. تو آپ 50-60 ہزار روپیہ صرف بازی میں اڑائیں گے 5 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے, یہ آپ کو گوارا کرے گا؟ صرف آپ اپنے شوق کے لیے, خدا کے لیے, یہ میرے ہاتھ ہیں, یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا کے لیے, اپنے شوق کے لیے اتنا خرچہ نہ کریں کہ بعد میں آپ کے اولاد کو دال کھانی پڑے, یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں کوئی چیز دے سکیں. بیٹا یہ چیز نہ کریں. بالکل آپ شوق کریں, واجباً شوق کریں, لاکھوں میں شوق نہ کریں, تھوڑا شوق کریں. شوق کریں, آپ شوق کو شوق کریں, وہ اپنے اوپر وبال جان نہ ڈال لیں. ہاں جی, پوچھیں آپ.